السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آفتاب جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پہچان جڑا والا۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ انہوں نے کم عرصے میں صحافت میں اپنا ایک مقام پیدا کیا ہے اور ایک مقام تک وہ پہنچے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسی شخصیت کے پاس جانے سے پہلے میں اپنی انٹرویو ٹیم کا تعارف کروانا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میری انٹرویو کی ٹیم اپنا تعارف خود کروائے۔ میرے ساتھ ہیں اسنین بھائی جی۔ جی، میرا نام حسنین یاسین ہے۔ میں نے چند روز پہلے اس ٹیم کو جوائن کیا ہے، تو آہستہ آہستہ آپ کو انشاءاللہ آگاہی ملتی رہے گی۔ پھر نام ہے رانا ظہیر بابر، میں ینگ ورکنگ جرنلسٹ گروپ کا ممبر ہوں۔ ہفتہ روز اخبار صبح کا میں کرائم رپورٹر ہوں تحصیل جڑاوالا سے، اور پہچان جڑاوالا کا میں ایک ممبر ہوں۔ جی ناظرین، یہ تھی ہماری میڈیا رپورٹنگ ٹیم جنہوں نے اپنا تعارف کروایا، اور اب ہم چلتے ہیں اس شخصیت کی طرف کہ جو صحافت میں انہوں نے کافی اچھا نام کمایا ہے اپنے بلبوتے پر، اور مختلف شعبہ جات میں انہوں نے کام کیا ہے۔ دعوت اسلامی ہو یا سوشل ویلفیئر سوسائٹی ہو یا کوئی بھی پلیٹ فارم سوشل سوسائٹی کا ہو، سوشل ورکنگ کا پلیٹ فارم ہو، تو انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ تو اخبار صبح کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احسان الحق عاجز قادری صاحب۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور تھوڑا سا ہمارے لیے ٹائم نکالا، اور ہمارے چینل کے لیے، پہچان جڑاوالا کے لیے ٹائم نکالا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ جی سر، بہت شکریہ آپ نے اس پلیٹ فارم سے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے لیے تھوڑا ٹائم نکالا۔ اچھا سر، ہم نے آپ کی صحافت کے بارے میں سنا ہوا ہے، ماشاءاللہ جس سے بھی سنتے ہیں یہی پتہ چلتا ہے کہ جڑاوالا میں صحافت کا اگر ذکر ہوتا ہے تو سب سے پہلے احسان الحق عاجز صاحب کا ذکر ہوتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہیں آپ۔ یہ آپ کا شوق، یہ آپ کا صحافت کا جو سفر ہے وہ کیسے اور کب شروع ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کی طرف چلوں، میں اپنے ناظرین کو آگاہ کرتا چلوں کہ آج میرے بچوں نے یہ ضد کی کہ سر ہم نے آپ کا انٹرویو کرنا ہے، آپ کی زندگی کے بارے میں جاننا ہے، آپ کے بارے میں بھی لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ عین ممکن ہے کہ اس انٹرویو کو دیکھ کر کچھ لوگ جس طرح کہ وہ مکھی والی مثال ہے کہ شہد کی مکھی ہمیشہ وہ خوبصورت پھول پر بیٹھتی ہے، اور یہ گندگی کی مکھی جو ہے یہ سارے خوبصورت جسم کو چھوڑ کر زخم والی جگہ پر بیٹھنا پسند کرتی ہے۔ تو ایسے لوگ ضرور ہوں گے کہ جو یہ کہیں گے کہ یہ احسان صاحب نے جناب یہ ڈرامہ کیا، تو یہ دیکھو جی اپنا انٹرویو، تو یہ بات ہے۔ لوگ جو بھی کہیں، مجھے اپنے بچوں کی فرمائش کا احترام کرنا تھا کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عزت والا ہی دوسرے کو عزت دیتا ہے۔ تو آپ نے سوال کیا کہ میں صحافت کا سفر میں نے کب اور کیسے شروع کیا۔ میں صحافت میں بالکل حادثاتی طور پہ آیا تھا۔ صحافت میں آنے کا ایک معاملہ بنا کہ ہمارا ایک خاندانی مسئلہ بنا ہوا تھا جو کہ بہت زیادہ کہنے کہ گمبھیر ہو گیا تھا، اور وہ سامنے والا بندہ جو تھا وہ اتنا پاورفل تھا کہ وہ ہمارے گھر کے ایک ایک فرد پر پرچے کروا چکا تھا۔ اب میں تھا جسٹ ایک دعوت اسلامی کا مبلغ، تو اس دور میں ادریس پراچا صاحب سٹی پریس کلب جڑاوالا کے جو صدر ہیں آج کل، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ ادریس پراچا صاحب نے طارق منیر عوان صاحب وہ شخصیت ہے جو اس جڑاوالا میں صحافت اگر کسی نے کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ طارق منیر عوان صاحب نے کی ہے۔ وہ طارق منیر عوان صاحب کے پاس لے گئے ادریس پراچا صاحب کے کہنے پر کہ یار طارق صاحب یہ بچہ بڑا نا مظلوم ہے تو یہ مدد کرو۔ طارق منیر عوان صاحب نے میری ساری گفتگو سنی، اور سننے کے بعد مجھے یوں بازو سے پکڑا اور چوکی لے گئے۔ یہ وہاں اس وقت یہ سٹی تھانہ اور صدر تھانہ نہیں تھا، جڑاوالا میں چوکی تھی، اور یہ جو سٹی تھانے کی جو عمارت ہے یہاں پر صدر تھانہ کی عمارت تھی، یہی عمارت۔ تو چوکی لے گئے جہاں پر آج کل خدمت مرکز قائم ہے، تو اس کے اندر جا کر ایس ایچ او صاحب جو تھے چوکی انچارج کو مخاطب کر کے لگے، اوے فلاں تینوں چنگی طرح پتا ہوا کہ یہ جڑے مظلوم لوگ نے شام تک یہ پرچے خارج نہ ہوئے تو تیری میں پین اج کر دیں گا۔ اب وہ طارق منیر عوان صاحب نے جب یہ الفاظ گئے تو میں اندر سے ڈر گیا، میں نے کہا یار کہ کام اور خراب ہو گیا کہ یہ انہوں نے تو اس کو گالی نکال کے کہہ دیا۔ اب جب شام آئی تو وہ چوکی انچارج صاحب آج بھی وہ زندہ ہیں، جب ملتے ہیں تو بڑی عزت کے ساتھ ملتے ہیں، تو انہوں نے شام کو مجھے بلایا
اس وقت موبائل کا دور نہیں تھا، پیغام جاتے تھے ایک دوسرے کو، پیغام کیا اور اس نے کہا جی کہ یار میری مجبوری ہے کہ ایک بچہ میں رکھتا ہوں، لیکن آپ نے طارق منیر رحمان صاحب کو نہیں بتانا، آپ نے ان کو یہی کہنا ہے کہ بچے خارج ہو گئے سارے۔ اب جناب اس وقت مجھے پتا چلا کہ یہ صحافت ہے کیا، لیکن پھر میں صحافت میں ان ہوا۔ صحافت میں ان ہونے کے بعد میری صحافت کا ایک ہی مقصد رہا ہے جو لوگ آج بھی دیکھتے ہیں، آپ سب اس پہ گواہ ہیں کہ مظلوم کی مدد کرنا، غریب کا ساتھ دینا، اور جو لوٹنے والے ہیں ان کو بے نقاب کرنا، یہ میری صحافت کا منشور رہا ہے اور اسی کو لے کر میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ کچھ دن پہلے ہم نے ماشاء اللہ آپ کو دیکھا تھا کہ جڑا والا کہ جب آپ اخباری صبح پہ تھے تو جی ہم نے کچھ دن پہلے آپ کو دیکھا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے کہ آپ نے ماشاء اللہ سیاستدانوں کی تدبیر کے لوگوں کی صحافت کی وجہ سے آ کر آپ نے لوگوں کی بہت زیادہ ہیلپ کی، جیسا کہ سب میں نے آپ کو ایک دیا تھا پیغام کہ کیا اس کا نام ہے عادل ہے تمہارا نوجوان لڑکا تھا، تو اس نے کیا اس کا نام ڈاکومنٹس وغیرہ دیا ہوا تھا کہ میرے ہیلپ کی ضرورت ہے۔ آپ ہمارے کہنے پہ، ہماری اپنی ٹیم کے کہنے پہ آپ اسی ٹائم جڑا والا سے مکوانا اس کی ہیلپ کرنے کے لیے گئے، اور اس طرح آپ نے جڑا والا میں بھی کئی لوگوں کے بہت زیادہ ہیلپ کی ہے۔ ہم اپنے ٹی وی چینل پہ، اپنے نیوز پیپر پہ ان کی زیادہ سے زیادہ خبریں لگا کے ہیلپ کریں۔ ہم اس چیز پہ آپ کو بہت زیادہ سلوٹ پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح ہم ان لوگوں کی زیادہ سے زیادہ ہیلپ کرتے رہیں گے، اور آپ کو یہ ہیلپ کرنے کا زیادہ سے زیادہ شوق کیوں اور کیسے بننا شروع ہوگا؟ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر ہے کہ دکھیے داغ ہم دکھیا جانے سکھیے نو کی خبراں، جنہ دے یار نے موت نے مارے وہ تک تک روندے قبراں۔ یہاں پر میں ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ کسی شخص کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو دوسرا دوست آیا، کہنے لگا یار بڑا افسوس ہوا، کہنے لگا کہ آپ کی کبھی ٹانگ ٹوٹی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ وہ کہنے لگا پھر تجھے کیسا افسوس ہے، تجھے کیسا دکھ؟ نہیں تجھے دکھ ہوا۔ دوسرا ہے، اس نے بھی یہی، اس سے بھی یہی سوال، اس نے کہا نہیں میری ٹانگ نہیں ٹوٹی۔ تیسرا بندہ آیا، اس نے کہا یار تیری کبھی ٹانگ ٹوٹی؟ کہنے لگا ہاں میری ٹانگ ٹوٹی تھی۔ کہتا ہاں تجھے میرے دکھ کا پتہ ہے، تجھے پتہ ہے کہ میرا دکھ کیا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اس وقت آپ سعودی عرب میں تھے، تو سعودی عرب سے آپ نے مجھے فون کیا کہ یار میں نے یہ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھی ہے اور کمنٹ میں میں نے اس کا نمبر لیا ہے، تو پلیز آپ اس کی ہیلپ کریں۔ میں اپنے ناظرین کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ وہ لڑکا کینسر کا مریض تھا، اس کی ٹانگ کو کینسر تھا، اس بیچارے کی کوئی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ رانا ظہیر بابو اس وقت سعودی عرب میں تھے، سعودی عرب سے انہوں نے کال کی، کال کے ذریعے بتایا کہ بھائی جان یہ صورتحال ہے تو پلیز آپ اس کو پہنچیے، اس کی ہیلپ کریے۔ ہم جڑا والا سے ٹیم لے کر اس کے گھر پہنچے، گھر سے ہم الائڈ ہسپتال سے پھر لاہور جانا پڑا۔ اس میں ہمارے جڑا والا کے مسلم لیگ نون کے یوتھ ونگ جو صدر ہیں، ضلعی صدر آفتاب اکبر چودھری، انہوں نے ہماری بہت مدد کی، اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ بچہ جو کہ ایک عرصے سے بیمار پڑا تھا، 4 مہینے بعد پڑا تھا، اور فیس بک پر اس نے یوں بیان دیا تھا روتے ہوئے کہ کیا مجھے جینے کا حق نہیں ہے، کیا میرا علاج نہیں ہو سکتا۔ اس درد بھرے انداز کو دیکھ کر انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ تو پھر ایک وقت آیا کہ وہ بچہ، وہ لڑکا تقریباً 18 سال کا نوجوان تھا، تو وہ اپنے پاؤں پر چلا، اور آج الحمدللہ وہ اپنی موبائل شاپ چلا رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم لاگیٹا کی بائک سائڈ پہ دیکھتے ہیں، وہ گردے فیل ہوئے تھے جس بچے کی، ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا، اس کو الحمدللہ اس کا علاج ہوا۔ اب وہ بچہ کم از کم اس کی بیماری ایسی ہے کہ ختم نہیں ہو سکتی، لیکن اب اتنا ہے کہ وہ مشینوں کے ذریعے یا جو بھی انہوں نے وہ فٹ کیا ہے نظام اس کا، وہ اب وہ چل رہا ہے، آسانی کے ساتھ جی رہا ہے ہماری کوشش سے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں تو امین ایک دوست ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کرے، 3 دن پہلے وہ فوت ہو گئے، آپ کو نہیں پتہ چلا، 3 دن پہلے وہ فوت ہو چکے ہیں۔ تو ان کی ہم نے ان کو بھی وہاں پر ہی آفتاب اکبر صاحب کو ان کیا، آفتاب اکبر نے ان کا فیصل آباد سے علاج کروایا، آپریشن نہیں ہو رہا تھا، ٹانگ کا آپریشن کروایا، اور اس کا ٹانگ کٹنے والی تھی دوسری بھی، لیکن ہماری مداخلت پر اس کی ٹانگ الحمدللہ اس وقت بچ گئی۔ اور پھر بہت ساری جگہوں پر اسی طرح ہم نے بہت سارے معاملات اگر گنوانا چاہیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن بات پھر وہی آتی ہے کہ دکھیے کا جو درد ہے وہ سمجھ سکتا ہے۔ تو میں ایک اس پیریڈ سے گزرا، تکلیف والے پیریڈ سے، اس پیریڈ میں مجھے پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، بندہ جناب اولاد سامنے ہو، بچہ کوئی چیز مانگ لے،
تو باپ دلانے پر قادر نہ ہو تو اس وقت اس کا کیا حال ہوتا ہوگا. بس یہی سمجھ لیں کہ یہ وقت میں نے دیکھا ہوا تھا, تو اس وجہ سے مجھے یہ غریبوں کی ہمدردی اور ویلفیئر کا کام کا جذبہ ملا تھا. جی سر, آپ نے یہ تو بتا دیا کہ صحافت میں آپ کس طرح آئے اور کس طرح ایک ذاتی طور پہ آپ صحافت میں آئے, لیکن آج الحمدللہ اللہ پاک نے آپ کو عزت دی ہے صحافت میں اور ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں آپ. اور جیسا کہ میرے محترم بھائی نے پوچھا غریبوں کی مدد کے لیے بھی, تو میں یہ دعا کروں کہ اللہ پاک آپ کو مزید استقامت دے اور مزید اس طرح کے ویلفیئر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا سر, آپ نے مختلف تنظیموں کے ساتھ مختلف شعبہ جات میں کام کیا ہے, تو جڑا والا میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کن کن تنظیموں کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے؟ میں نے 93 سے دعوت اسلامی کے ساتھ اٹیچ ہوا تھا. 93 سے میں نے تقریباً 2014 تک دعوت اسلامی کا کام کیا اور دعوت اسلامی کے ہر سطح کی ذمہ داری میں نے نبھائی ہے. کابینہ سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی تھی ہمارے دور میں 5 سال پہلے, اور کابینہ صدر تک میں نے کام کیا ہے. اور دعوت اسلامی کے بعد چونکہ میں صحافت میں کچھ آگے بڑھ گیا تو کچھ مقامی لوگ جو ہیں دعوت اسلامی کے نگران صاحبان, ان کے ساتھ میرے کچھ ذاتی اختلافات بھی ہو گئے, جس وجہ سے میں بیک ہو گیا. اور ان دنوں میں کہہ لیں کہ کافی مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہوئی, ہم ادھر سے بھی ادھر سے بھی, لیکن الحمدللہ اب میں جو حالات ہیں وہ معمول پر ہے. دعوت اسلامی والا میں کل بھی تھا, آج بھی ہوں, اور مرتے وقت بھی میں دعوت اسلامی والا ہی رہنا پسند کروں گا. یہاں پر میں ایک بات کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ایک کتا ہے وہ اکثر بھونک دیتا ہے کہ اس نے جناب وہ دعوت اسلامی کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا, تو جماعت اہل سنت کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا, تو فلاں کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا, اس نے ہمارے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا. اور وہ اس کتے کی اوقات کتے جتنی ہے اس کی بات کو میں سیریس نہیں لیتا. آج دعوت اسلامی بھی وہی ہے, میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے ساتھ ہوں. اگر جماعت اہل سنت کی بات کی جائے تو جماعت اہل سنت کے امیر حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی محمد یونس رضوی صاحب ابھی کال کروں تو انشاءاللہ اتنی سمجھ لیں کہ میں مان رکھتا ہوں کہ میں اگر کہوں کہ مفتی صاحب ابھی میرے گھر تشریف لائیں تو وہ انکار نہیں کریں گے, بشرطے کہ کہیں پہلے سے جان آ رہے ہوں. تو الحمدللہ. لیکن اس کے بعد میں نے تحریک لبیک میں بھی تھوڑا سا کام کیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر یہ میرا فیصلہ غلط تھا تحریک لبیک میں جانے کا. دعوت اسلامی جیسی تحریک کہیں نہیں ہے. اب میں نے یہ مائنڈ بنا کے رکھا ہے کہ رہنا دعوت اسلامی والے ہیں, لیکن تمام تنظیموں کو ساتھ لے کر چلنا ہے, تمام کے ساتھ چلنا ہے. ہمیں آپ کو اس متعلق جب کہ آپ صحافت میں آپ آئے ہیں, آپ کو صحافت کے متعلق کیا اس کا نام ہے, آپ کہتے ہیں کہ مشکل بھی آئی ہوگی, کسی جگہ پہ لڑائی, کسی جگہ پہ کوئی مشکل, بہت زیادہ صحافت کے کام ایسا ہے کہ یہاں پر مشکل وقت انسان پہ بہت زیادہ آتا ہے. آپ کو وہ وقت کہاں مشکل آیا ہے اور کس وقت آیا اور کتنا مشکل آپ کو اس میں صحافت میں زیادہ سے زیادہ آتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تک پہنچنے میں نا جی, یہ راتوں رات یہاں ہی پہنچ گئے. سب سے زیادہ جو تکلیف دہ بات ہوتی ہے نا, وہ اپنا بن کر جو پیچھے سے ٹانگ کھینچتا ہے نا, جو برائیاں کرتے ہیں, تو اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. مجھے ان لوگوں سے شکوہ ہے, نام نہیں لوں گا, لیکن ان لوگوں سے بہت زیادہ شکوہ ہے. بلکہ ایک مہربان کا تو میں زیادہ باقاعدہ مشکور بھی ہوں, ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ میری راہ میں روڑے اٹکاتے رہے تو میں آگے بڑھتا گیا. میں آپ کو اس کی یوں مثال دوں گا کہ ایک دوست میرے تھے, ان سے جا کر میں خبریں ٹائپ کروا لیا کرتا تھا. تو یہ صاحب, جس کو میں نام نہیں لے رہا لیکن حوالہ دے رہا ہوں, یہ صاحب اس کے پاس وہاں چلے گئے تو اس کے استاد کے پاس, میرے دوست کے استاد کے پاس, وہ اس کے حال کا تھا. اس کو کہا یہ خبریں کیوں بنا کے دیتا اس کو, یہ اس کو بنا کرو. اس نے جناب مناسب الفاظ سے نا مجھے خبریں بنانے سے معذرت کر لی. تو پھر کیا ہوا کہ میں نے پھر خود خبر بنانی سیکھی, ٹائپ کرنا سیکھی, اور آج الحمدللہ میں خود ٹائپ کر کے کرتا ہوں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک دن 2 دن خبر میری نہیں لگتی تھی, میں کیونکہ میں وہ اس دوست کا محتاج تھا. لیکن اس مہربان کی مہربانی سے وہاں سے میری خبریں بند ہوئی, تو میں نے خود ٹائپ کرنا سیکھی, اور اب میں ادھر سے خبر آتی ادھر ٹائپ کر کے وہ لگا دیا کرتا ہوں. تو یہ اس طرح کے لوگوں کا میں مشکور ہوں, لیکن تکلیفیں بولتی نہیں ہیں کہ جو جس طرح کے سامنے کہنا کیا بات ہے حسن صاحب ماشاء اللہ کی کیا بات ہے, اسے چھائے پہ ہو, بعد میں کہنا پتا جناب. لیکن الحمدللہ فخر ہے اس بات پر کہ آج اللہ تعالیٰ نے جناب والا میں صحافت کے حوالے سے جو بھی دوست بولتا ہے, یہاں پر میں نصیر گل صاحب کا وہ الفاظ کوٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں جا رہا تھا ان کی دکان سے آگے سے گزرا, تو انہوں نے بات کری, گل سنی یار ذرا, ہو رہی, میں کھڑا ہو گیا, سلام لیا, کیونکہ سینئر ہیں, بزرگ بھی ہیں, سلام لیا. کہنے لگے یار ہمارا دور تو گزر گیا, لیکن میں سمجھتا ہوں
کہ آج اگر کوئی صحافت کر رہا ہے تو وہ احسان کاکری کر رہا ہے. تو یہ نصیر احمد گل صاحب کے الفاظ میرے لیے سرمایہ حیات ہیں. ان کے علاوہ راجہ نسیم اکبر حیات صاحب اور دیگر دوست میرے بہت اچھے جو ہیں وہ گاہے بگاہے اس حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں کہ یار بہت زبردست ہے آپ کی صحافت. جی ناظرین، ثناء اللہ قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس انٹرویو میں آپ بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اس ویڈیو کے آخر پہ آپ کومنٹس میں نیچے اپنا سوال بھی، کوئی بھی احسان صاحب سے کوئی سوال ہو یا کوئی بھی رائے دینی ہو تو آپ دے سکتے ہیں. اور اب ہم چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے اور ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. کہیں نہیں جائے گا، اسٹے ود اس. چلو. ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا آپ کا کسی پارٹی کے ساتھ، جیسا کہ آج کل چل رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی، تحریک انصاف، اور آپ ان تینوں پارٹیوں میں سے کون سی پارٹی آپ کے لیے بہتر لگتی ہے کہ یہ آپ کو پارٹی بہتر ہے اور یہ پاکستان کے لیے اچھا کام کر رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ صحافی جو ہوتا ہے نا یہ غیر جانبدار ہوتا ہے. اس کا کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہوتی، اس کا کوئی مسلک نہیں ہوتا. مسلمان الحمدللہ ہم ہیں، پکا سنی ہوں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لیکن جب آپ باہر نکلیں گے نا تو آپ کو جنرل ہو کر چلنا پڑے گا. کسی باہر جا کر نہ تو آپ سیاست کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ وہاں پر کوئی مسلک کی بیس پر کوئی گفتگو یا مسلک کا کام کر سکتے ہیں. اپنے طور پر آپ جس طرح بھی ہیں، میں مختلف ادوار میں نے مختلف پارٹیوں کو اندر کھاتے سپورٹ کیا ہے. مثال کے طور پہ 88 میں 88 کے الیکشن میں چھوٹا سا تھا. اس وقت میرے والد محترم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا کرتے تھے. بچپن سے ہی پیپلز پارٹی کی محبت کہنے کے دل میں تھی. لیکن میں جب ووٹ دینے کے قابل ہوا تو میں نے آج تک پی پی کو ووٹ نہیں دیا. اچھا یہ ہے کہ ملک نواب شیر وزیر بدقسمتی سے میرے دیوار کے ساتھ دیوار سنگی ہے اس کی، تو ہمیشہ محلے دار کے طور پر اس کو ووٹ دیا ہے کہ یہ محلے دار ہے. اس کو محلے دار کا احساس ہے یا نہیں ہے یہ الگ بات ہے، لیکن میں اس کو ووٹ اس لیے دیتا رہا ہوں کہ وہ محلے دار ہے، تو محلے داری کا حق ہے. اچھا وہ اس کے علاوہ یہ جو ابھی حالیہ الیکشن گزرا ہے، اس الیکشن میں میں نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا اپنے طور پر، کھل کھلا کے نہیں، اپنے طور پر کیا. لیکن اس کے بعد جب تحریک لبیک کے دھرنے ہوئے تو اس وقت مجھے پی ٹی آئی سے اور عمران خان سے اتنی شدید نفرت ہوئی کہ یہ وہی عمران خان تھا کہ جب اپنے الیکشنوں کی باری آتی تھی تو یہ دھرنے پہ دھرنے، پارلیمنٹ پر حملہ، پی ٹی آئی پر حملہ، ہر جگہ وہ لاک ڈاؤن اور یہ پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے کیے. لیکن جب تحریک ختم نبوت کی باری آتی ہے تو یہ سب کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیتا ہے. ان جیل میں جانے والوں میں بھی تھا اور 2 مہینے پورے میں جیل میں رہا. اور 2 مہینے میں میرے بچوں کا کیا حال ہوا، میری بوڑھی ماں جو کبھی میری 1 منٹ کی جدائی گوارا نہیں کرتی تھی اس کا کیا حال ہوا. میں وہ جب تصور کرتا ہوں تو مجھے اس پارٹی سے، اس بندے سے شدید نفرت محسوس ہوتی ہے. لیکن دوسری طرف اگر جاتے ہیں نواز شریف صاحب کی طرف تو ختم نبوت کے ساتھ انہوں نے بھی چھیڑ چھاڑ کی تھی تو وہ بھی میں لائک اس لیے نہیں کرتا. لیکن ایک بات ان دونوں میں الگ الگ ہے، متفرق ہے کہ وہ یہ ہے کہ جب نواز شریف کا دور تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم وہ لوٹ رہے تھے، وہ لوٹ کے کھا گئے یا جو بھی کر گئے. میں سمجھتا ہوں کم از کم عام آدمی میرے جیسا بندہ سکون سے روٹی کھا رہا تھا. اور اس دور میں جب حاجی صاحبان کی حکومت آئی ہے، یہ جو ہر وقت مسئلے پہ بیٹھے رہتے ہیں، ان کی حکومت میں میرے جیسا بندہ جو عام بندہ ہے وہ بہت پریشان ہے. تو پارٹی میری کوئی نہیں ہے. وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح پچھلے الیکشن میں اوپر نواز شیر تھا تو آپ نے فلیکس بھی میرے دیکھے، ایک طرف میں نے نواز شیر کی تصویر لگائی، دوسری طرف حیدر صلاح الدین کی لگائی. ادھر بیٹھ تھا تو ادھر شیر تھا، ایک ہی فلیکس پہ. درمیان میں میری اپنی تصویر تھی. میں نے کہا یہ میں ان دونوں کو سپورٹ کرتا ہوں کہ میرے شہر اور میرے لیے یہ دونوں بہتر ہیں. تو پارٹی میری کوئی نہیں ہے، ایک اپنے طور پر جس کو بھی چاہتے ہیں. تو ملک نواب شیر وزیر صاحب کا گھر جو ہے وہ آپ کے دوار کے بالکل ساتھ والا اس کا گھر ہے. کیا کبھی اس نے آپ کی طرف دیکھ کے کسی طرح کی آپ کو جاب کے لیے یا کسی طرح کا بھی آپ کے ساتھ کسی طرح کی بھی کوئی ہیلپ کرنے کی کوشش کی ہے کہ چلا حسام صاحب آپ میرے گلی کے یا میرے محلے کے یا میرے شہر دار ہیں، کیا آپ کو میں کسی اچھی جاب پہ لگوا دوں یا کسی اچھے جاب پہ کرنے کی کوشش کروں، آپ کے بیٹے کو کسی کو لگوا دوں؟ کیا اس طرح کا کبھی آپ کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی ہو ان کے متعلق؟ سر نواز شیر وزیر سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی کام لینا ہے نا نواز شیر وزیر سے، میرا ایک آئیڈیا ہو سکتا ہے غلط ہو لیکن میرا آئیڈیا ہے کہ اگر آپ نے نواز شیر وزیر سے کام لینا ہے نا تو آپ کو اپنی عورتوں کو اس کے گھر میں کام کرنے کے لیے بھیجنا پڑے گا.
جو عورتیں ان کے گھر میں جا کر ان کے برتن مانجیں گی، ان کی صفائیاں وغیرہ کریں گی، تو ان کو تو جناب ماشاءاللہ ان کی نوازشیں ہوں گی ظاہر ہے ہر طرح سے، لیکن میری غیرت، میری خودداری گوارہ نہیں کرتی. میرے شادی کو 27 سال ہو گئے، تو 27 سال میں میرے سامنے والا جو گھر ہے ان کے مردوں نے میری بیوی کو آج تک نہیں دیکھا. بلکہ ایک دن وہ سامنے میرے دوست ہیں زیغم عباس، وہ مجھے کہہ رہے تھے، کہتے یار محلے میں 2 گھر مثال ہیں، ایک آپ کا اور ایک 2-3 گھر چھوڑ کر وہ یہاں سے اب چلے گئے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایک آپ کی بیوی ایک ان کی بیوی آج تک ہم نے محلے میں نہیں دیکھی، حالانکہ گھر کے سامنے گھر ہو. تو بات وہ کہ میری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ میں اپنی بیوی کو یا اپنی ماں کو اس کے گھر بھیجوں کہ چلو جاؤ جی، چلو کوئی مطلب مل جائے، جناب کہتے ہیں نوکری مل جائے. ہمیں ایسی نوکری پہ لعنت بھیجتا ہوں کہ جس کے لیے عورتوں کو کسی کے گھروں میں بھیجنا پڑے یا کسی کی غلامی کرنی پڑے. میں الحمدللہ معذور ہونے کے باوجود ایک خوددار بندہ ہوں. میں نے آج تک کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، بھوکا مر جاؤں گا ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا. اور یہاں تک ایسا نہیں کہ مجھے کبھی ضرورت پیش نہیں آئی، مجھے ضرورت بھی پیش آتی رہی ہے، لیکن اللہ میرے دوستوں کو سلامت رکھے. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ بہت زیادہ پریشانی تھی، بہت زیادہ پریشانی تھی. تو ملک رفاقت علی جو کہ 93 نیوز کے نمائندے ہیں، ان کو بھی میری کنڈیشن کا ہر وقت پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں. اور استخار احمد ٹیپو صاحب ہیں انارکلی بازار میں، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میری کیا کنڈیشن ہے. تو ان دونوں دوستوں نے جناب میرے گھر میں راشن بھی، تو نقد پیسے بھی، ایک آیا راشن دے گیا، دوسرا ہے تو 10,000 روپئے جیب میں ڈال کے ایسا یہ تو کر لیں گے یار، کوئی بات نہیں کر لیں گے. حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ جو کر لیں گے کہہ گئے نا، میں دوں گا وہ لیں گے نہیں، مجھے پتہ ہے کیونکہ پرانی دوستی ہے، پرانی یاری ہے. لیکن ایسی حالت کے باوجود بھی میں نے کبھی ایسے نہیں کیا. یہ اس چیز سے مجھے نفرت ہے. نواب شیر وسیم نے 4 سال پہلے گھر میں افطاری رکھی تھی، تو اس وقت تو کافی اس نے ڈرامے بازی کی تھی کہ جناب میں کیا جی چلو محلے داران جناب بہ کے افطاری کریے، میرا بھی دل کرتا سی بچے نہ کرا، لیکن میں اپنے محلے داران ترجیح دیتی ہے یہ ہے وہ. میں نے وہاں پر کھڑے ہو کر میں نے پھر پوچھا تھا، میں نے کہا ملک صاحب میں 93 میں معذور ہو گیا تھا، 93 سے لے کر اب تک آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ میں آپ کی دیوار کے ساتھ دیوار ہے، آپ نے 93 سے اب تک میرے لیے کیا کیا؟ آپ نے نوکریاں بانٹی اس طرح جس طرح کہ گلی میں بچہ کھڑا ہو کر آواز لگاتا کنڈو والوں کی منڈی دی، آپ نے نوکریاں اس طرح بانٹی. معذور کوٹے میں مجھے نوکری کیوں نہیں ملی آپ کی طرف سے؟ آپ بہت بے شمار لوگوں کی ہیلپ کی ہوگی یار، مجھے اپنے محلے دار کو آپ نے کیا ہیلپ کیا اب تک؟ تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن آج آ کے اس نے جواب یہ دیا، اور بھیا میں تو سمجھتا سی کہ تیرا کاروبار ٹھیک ہے، ہوں میں ہو لیتے تھے پالی نوکری تیری. اب وہ ہو بھی کیا، 4 سال 3 سال گزر چکے ہیں، تو اب وہ پالی نوکری پتہ نہیں کب آئے گی. ایک بار میں نے اس کو یاد دلایا تھا، تو وہ اخبار کی اشتہار دیکھو پھر دیکھا گے کریں گے. میں کہیں میں نہیں دیتا کوئی اشتہار، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مالک نے اتنا عطا کیا ہے کہ میں لوگوں کی ہیلپ کرتا ہوں، یہ تو آپ بھی گواہ ہیں. لیکن اونچ نیچ نشیب و فراز زندگی کا حصہ ہے. تو نواب شیر وسیم نے کبھی بھی ایک سیاستدان تو ہٹ کے ہمسائے ہونے کے ناطے بھی اس میں کبھی بھی کوئی کسی قسم کا کوئی حق ادا نہیں کیا. یہ آپ کے سوال ہے. اچھا سر، یہ تو ہو گیا آپ نے پاکستان کی سیاست میں ماضی میں حال میں اپنے ایک پوائنٹ آف ویو سے بتایا ہے کہ آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں یا نواب شیر وسیم کے ساتھ آپ کے کیسے تعلقات ہیں. تو اب ہم بات کرتے ہیں جڑا والا میں جو حال اس وقت صورت حال ہے، ایک قدرتی وبا ہے پوری دنیا میں، پوری دنیا کو اس نے اپنے پیٹ میں لیا ہوا ہے. ایک کرونا کے نام سے ایک وبا آئی ہوئی ہے پوری دنیا میں، چین سے شروع ہوئی ہے. تو پاکستان میں بھی اس کی انٹری ہو چکی ہے اور اس میں کافی علاقے بھی ہو چکے ہیں اور کافی مریض ہو چکے ہیں. میں پہلے تو جڑا والا کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جڑا والا میں کیا صورتحال ہے آپ کے نظر میں؟ کرونا وائرس یہ متاثر ہو سکتا ہے یا ابھی یہاں پہ کوئی پیشنٹ نہیں ہے؟ سر جڑا والا میں ابھی تک کوئی ٹیسٹ نہیں ہو رہے. آج ٹیسٹ کروا لیں آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی یہاں پہ ہے یا نہیں ہے. ابھی مجھے یہ بتائیں کہ یہ موڑ کھنڈا ہے ہمارے ساتھ ہیں، موڑ کھنڈا میں بھی کل دارا منڈی سے 1-2 مریض نکل آئے ہیں. تو کیا موڑ کھنڈا والے یہاں نہیں آتے؟ یہاں والے وہاں نہیں جاتے؟ یہ ٹریولنگ جاری ہے، صرف یہاں پر ٹیسٹ نہیں ہو رہے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹیسٹ آج ہو جائیں. اوپر سے میں جب بازاروں کی صورتحال دیکھ لیں آپ، بازاروں میں جناب ایک عجیب جس طرح چاند رات ہوتی ہے اس طرح پبلک گھوم پھر رہی ہے، اور انتظامیہ ہے کہ بس ٹھیک ہے سب اچھا کی رپورٹ دیے جا رہی ہے. کیونکہ کچھ دن پہلے دیکھا تھا ایس پی جڑا والا ASP جڑا والا بلال محمود سنہری صاحب نے ماشاءاللہ عوام کے ساتھ ہیلپ بھی کی، عوام کے ساتھ ہر طرح کی ان کو ماسک وغیرہ بھی تقسیم کیے ہیں، یعنی کہ ہر طرح ناکہ بندی بھی کی ہے.
تو بلال محمود سکھاری صاحب نے تو ماشاءاللہ اپنی طرف سے بہت زیادہ انتظامات کرنے کی کوشش کی ہے. اے سی جڑا والا زین العابدین صاحب نے بھی اپنی حمایت پر یعنی کہ بہت اچھے کام حمایت کرنے کے لوگوں نے کی ہیں. پر جڑا والا کی عوام جو سی ہے وہ اس چیز کو کیسے سمجھ رہی ہیں آپ کے پاس؟ سر بلال محمود سلیحری صاحب کی حد تک جو ہے نا میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, بلکہ میں اس سے بھی بڑھ کر کہوں گا کہ جتنا آپ کہہ رہے ہیں نا اس سے بڑھ کر وہ کام کر رہے ہیں بلال محمود سلیحری صاحب. میں ایک عرصے بعد طارق محمود سکھیرا ایس پی جڑا والا اور اس کے بعد میں بلال محمود سلیحری کو دیکھ رہا ہوں کہ جو کہنے کی انسان دوست ہے, جس کے ساتھ بات کرتے ہوئے انسان جھجکتا نہیں ہے, پتہ ہے کہ یار اس نے آگے سے بدتمیزی نہیں کرنی, وہ آگے سے اچھے اخلاق کا مالک ہے, اچھے اخلاق سے بات کرتا ہے اور بھاگ دوڑ میں بھی اس کی کوئی شک نہیں ہے, وہ جڑا والا میں بہترین کام کر رہا ہے. لیکن اسسٹنٹ کمشنر زین العابدین کے بارے میں آپ سے میں مختلف رائے رکھتا ہوں. یہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب پہلے کے جو 1-2 ہفتے تھے وہ ہمیں نظر آتے تھے, کبھی ادھر جا کبھی ادھر جا, کبھی وہاں کبھی یہاں, کبھی وہ گئے کبھی وہ گئے. میں بھی معترف تھا, میں نے خبریں ان کی لگائیں, لیکن بہت سارے دوستوں نے لگائیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید صرف خبروں تک ہی تھا. اور اب میں زین العابدین صاحب اسسٹنٹ کمشنر صاحب کی کارکردگی کو میں اچھی نظر سے اب نہیں دیکھ رہا. دوسری طرف یہ ہے کہ زین العابدین صاحب کی عجیب سائیکی ہے, مجھے اس کی سمجھ میں آ رہی کہ آپ ابھی ان سے کال کر رہے ہیں واٹس ایپ پہ, تو کال کر کے آپ بند کریں گے, اگلے لمحے آپ کو پتہ چلا گا اس نے آپ کا نمبر بلاک کر دیا. ایسا ہوا بھی ہے, آپ کے ساتھ میرے ساتھ ہوا ہے, بلکہ میں نے زین العابدین صاحب کو ان کی 2-3 خبریں سینڈ کی ہیں اور بلکہ میں نے انہیں اپنا تعارف بھی کروایا ہے. تو ٹھیک 2 سے 3 منٹ بعد میں نے دیکھا ہے تو انہوں نے مجھے بلاک کر دیا. آپ سروے کر لیں جناب. یہاں تک کہ پھر اس کے بعد 1-2 دوستوں نے مجھ سے نمبر مانگا بھی ہے زین العابدین کا, میں نے نمبر دیا بھی ہے. تو ٹھیک 5-10 منٹ بعد انہیں بھی وہ جو ان سے وہ بلاک ہو گئے تھے, فون وہ نہیں ٹائم کرتے. پہلے جب نئے آئے تو ماشاءاللہ انہوں نے جڑا والا کے لیے اچھا کام کرنے کی کوشش کی ہے, اور اب جو ہے وہ اس متعلق جو ہے وہ بہت پیچھے ہو چکے ہوئے ہیں. یہی میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ ایک پبلک سرونٹ ہیں, آپ کو نمبر بلاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کال سننی چاہیے, لوگوں کی مسائل سننے چاہیے, آپ ان کی بات سنیں گے نہیں تو حل کیسے کریں گے. تو یہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک نااہلی ہے کہ وہ کال بھی نہیں سنتے, اور اگر واٹس ایپ پر رابطہ کیا جائے تو آپ کا نمبر بلاک کر دیں گے. یہ میں اکیلا نہیں کہہ رہا, آپ بھی آپ کہہ رہے ہیں, اور جڑا والا میں سروے کر رہے ہیں, آپ کو 90% لوگ یہ کہیں گے کہ جناب وہ بندہ نا نمبر بلاک کر دیتا ہے. تو اسسٹنٹ کمشنر کی جو کارکردگی ہے میں اس کو اچھا نہیں دیکھ رہا جناب. جی سام بھائی, جیسا کہ ناظرین آپ کو پتہ چلا ہے کہ ان کے طرف سے کہ جو ہمارے اے سی صاحب ہیں ان کو اگر کوئی واٹس ایپ کر دے یا کوئی کال کر دے تو وہ نمبر بلاک کر دیتے ہیں. خدارہ اے سی صاحب آپ یہاں پہ عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں, اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کا یہ عمل, آپ کے یہ جو عمل کرتے ہیں, جو بلاک کر دیتے ہیں یا کال اٹینڈ نہیں کرتے, یہ لوگوں کی دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا نہیں کرے گا. آپ یہاں پہ عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں اور آپ عوام کے مسائل سنیں. جی سر, یہ تو آپ کے انتظامیہ کے حوالے سے بات کر دی. میرے معتبر بھائی نے بھی یہ سوال کیا تھا کہ یہاں پہ چلو ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں انتظامیہ نہ ہے وہ اس کو کنٹرول کرنے میں نہیں ہے, سیریس نہیں ہے, لیکن ہم عوام جو یہاں پہ عوام ہم دیکھتے ہیں کہ ڈبل سواری پہ بھی کوئی پابندی ہے. انتظامیہ کی میں بات نہیں کر رہا, وہ تو یہ اس پہ امپلیمنٹ کروانے میں ناکام رہ گئے ہیں, لیکن عوام خود اس پہ عمل کیوں نہیں کر رہی. بے وجہ گھر سے باہر نکلنا, ماسک نہ استعمال کرنا, اس کو جس سے بات کریں جی ہم بس جو ہے جب آئے گی دیکھی جائے گی. سر میں اس بارے میں کہ یہ عوام کی بڑی نااہلی ہے. عوام کو اپنے آپ سے پیار نہیں ہے, اپنے بیوی بچوں سے پیار نہیں ہے, اپنے گھر والوں سے پیار نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں, پچھلے دنوں بلال محمود سلیحری صاحب سے میں میٹنگ ہو رہی تھی تو میں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ سر مجھے لگتا ہے کہ جڑا والا کی عوام کو اپنے آپ سے محبت نہیں ہے, اپنے گھر والوں کی فکر نہیں ہے. یہ نہیں سوچتے کہ اگر مجھے کورونا ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا. بس انہوں نے یہی اللہ پہ پھینکی ہوئی ہے کہ بس یہ اللہ بہتر کرے گا. یہ اللہ بہتر کرتا ہے بھائی, اگر اللہ ہی بہتر کرے گا تو بندہ ٹرین کے آگے کود جائے, کنویں میں چلا گیا. یہی بات ہے, میں ابھی اکثر نا لوگوں سے سننے کو ملتا ہے, انہوں نے کہا نا احتیاط کریں اور جب جدو آئے گی ویکھی جائے گی. تو یہ چیزیں 5 منزلہ ہمارا سے چلانے لگا دیں, چلو جدو آئے گی ویکھی جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو عوام ہے نا, جڑا والا کی عوام لاک ڈاؤن کو بھی سیریس نہیں لے رہی. بے وجہ گھر سے نکلنا, ڈبل سواری کرنا, رکشے میں ہم نے دیکھا ہے ایک رکشے میں ٹوٹل ہوا ہوتا ہے, فل بھرا ہوتا ہے. تو یہ میں عوام سے یہ ریکویسٹ کروں گا اپنے چینل کے توسط سے کہ برائے مہربانی خدارہ گھر میں رہیے, اپنے گھر والوں کا, اپنے رشتہ داروں کا, اپنے دوستوں کا خیال رکھیے, اور اپنے لیے جیے اور دوسروں کے لیے بھی جیے. جیسا کہ آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا تھا کہ گورنمنٹ ہائی اسکول اور ڈگری کالج میں یہ پینشن انکم سپورٹ کے پیسے مل رہے ہیں, جہاں سے مجھے بھی خبریں پتہ چل رہی ہیں کہ کیا اس متعلق پینشن انکم سپورٹ کے 12,000 روپے جو ان سے ماہانہ دے رہے ہیں
गवर्नमेंट की तरफ से जो सा ऐलान हुआ है उसमें से कई कह रहे हैं हमें 10,000 मिल रहा है, कई कह रहे हैं हमें 11,000 मिल रहा है। इस मुतालिक जो सा है वो कोई इंतजामिया इसमें कोई हेल्प नहीं कर रही। सुनने में ये आ रहा है कि कोई जो लोग काम कर रहे हैं वो उनमें से 12,000 रुपये में से 1,000 रुपये रख के, कोई 2,000 रुपये रख के तो बकाया उनको पैसे दे रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाह रहे हैं? इस वाले से मैं यही कहूँगा कि सुनने में ही अभी आया है, कि सुनने में आ रहा है और इसमें हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, और हम खबर तब ब्रेक करेंगे जब हमारे पास कोई एविडेंस होगा। मैं अपने नाज़रीन से कहूँगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा सबूत है, प्रूफ है, या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो हमें रब्ता करें, हमें कमेंट में अपना नंबर दे दें, मैं रब्ता करूँगा आपसे। तो ये आप, क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है कि किसी के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात पर अमल कर ले। तो हम सुनी सुनाई बातों पर खबरें भी नहीं चलाएंगे। तो अगर किसी के पास कोई एविडेंस है, कोई सबूत है तो हमें बताएं, हम आपको से खुद रब्ता करेंगे और इंशाल्लाह इस मसले को भी हाईलाइट करेंगे। हम किसी को वो ज़र्द साबित करने वाले साफ़ी नहीं है कि जनाब अब जनाब मेरा तो जी बस फलां के साथ तल्लक है तो मैं इसके खिलाफ खबर नहीं लगाऊंगा। लगाएंगे, हाँ ये कि मेरा माइंड ज़रूर है कि आप ऐसे ही किसी पर कीचड़ उछालना। पिछले दिनों एक साहब के व्हाट्सएप पर मैंने कमेंट दिया था कि बाद लोगों की मिसाल, बाद लोगों की औकात दूसरे की नज़र में सिर्फ इतनी होती जिस तरह के राह चलते पर भौंकने वाले कुत्ते की, क्योंकि चलने वाला जवाब देना तो दरकिनार उसके भौंकने का नोटिस भी नहीं लेता। तो बाज़ लोगों की बातें इस तरह की होती, वो हर वक्त भौंकते रहते हैं। तो हम ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करके जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करें, लेकिन हमारी पहली तरजीह है कि मुसलमानों की इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, क्योंकि इंतज़ामिया वाले जो हैं ये मुसलमान पहले हैं, असिस्टेंट कमिश्नर बाद में हैं, मुसलमान पहले हैं, ASP बाद में हैं, मुसलमान पहले हैं, SHO बाद में हैं। पहले हम अच्छाइयाँ बयान कर लें तो फिर हम बुराइयों को भी ले लेंगे, लेकिन इसका ये मतलब हर दिन ये कि हम बुराइयाँ बयान नहीं करेंगे। ये हमने कुछ दिन पहले देखा था, खबरों में भी हमने सुना इस चीज़ पे देखा था कि मोहल्ले की 2 औरतों थी, उनको किसी ने, औरत ने पैसे लेके उनको कभी 500 रुपये कभी दे उनसे काटती, कभी 1,000 रुपये काटती थी। फिर कार्ड वो खुद यूज़ करती थी, उसके बाद उसने किसी को अपने देना शुरू कर दिया कार्ड। इस हवाले से उसकी खबरें वगैरह भी चली थी और ASP साहब जड़ावाला बिलाल महमूद सुनैरी साहब ने इस पे नोटिस लेके उस औरत को गिरफ्तार भी किया है। सर ये एक नहीं केस, इस तरह के बहुत सारे केस हैं। एहसास प्रोग्राम जड़ावाला में बहुत ज़्यादा घपले हो रहे हैं। जड़ावाला के सीनियर साहबी जनाब शेख शाहद साहब ने ये मसला उठाया था, लेकिन ये माफिया जो है, उनके सरपरस्त जो हैं, ये चीखने लग गए थे कि ये क्या कर रहे हो। शेख शाहद के साथ मैं भी था, लेकिन मामला शेख शाहद ने उठाया था। मैं वो घटिया इंसान नहीं हूँ कि जनाब शेख शाहद मसला उठाए तो मैं कहूँ वो मैंने किया था, नहीं, वो शेख शाहद ने किया था, लेकिन हाँ मैं उसके साथ था। कि शेख शाहद साहब ने जब ये मसला उठाया तो उस वक्त ये घटिया लोग उसके पीछे पड़ गए थे और उसको जनाब व्हाट्सएप पर अच्छी भली उसकी लड़ाई, उसने मुझे सारी रिकॉर्डिंग सुनाई है। अब एक बंदा जनाब उसका लेन देन भी इस तरह कोई था, वो कह रहा था कि नहीं जी तुम्हारे तो ये मोहल्लेदारी की इसलिए तुम कसर निकाल रहे हो, इसमें कोई बात नहीं। हालांकि एक दिन पहले वही बंदा कह रहा था हमारी पूरी टीम आपके साथ है। नहीं, वो काम इसमें घपले हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन एक्शन लेने वाला कोई नहीं है। और एक साहब ने नाम ना बताने की शर्त में हमें ये भी बताया था कि ये जो मेन ऑफिस जड़ावाला का उसका एक बंदा है, उसका नाम अभी नहीं लिया जाएगा, वो आकर बाकायदा हमसे मंथली इकट्ठी करता है। तो आने वाले वक्त में ये ज़रा सुकून हो जाए तो इंशाल्लाह इस पर हम मज़ीद एक्शन लेंगे। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था माशाल्लाह अल्लाह का प्राचा न्यूज़ मीडिया वाले और दरीस प्राचा साहब ने भी एक पट्टी चलाई थी उस औरत के मुतालिक जिसने जो उनसे पैसे ले रही थी, और माशाल्लाह उस हवाले से उसी टाइम उस औरत को गिरफ्तार भी किया गया था। यहाँ पे भी आपको इस चीज़ का पता हो, आपने सबसे खबरें भी लाई थी, पहले ब्रेक की थी, वो खबरें की थी। और अदरीस प्राचा साहब चूँकि एक ना ज़बरदस्त सहाफ़ी के साथ साथ सोशल वर्कर हैं, तो अदरीस प्राचा साहब हमारे सीनियर भी हैं। मैं तो उनका बहुत ज़्यादा मशकूर और मकरूज़ भी हूँ कि जो उन्होंने जब साबित नहीं था, जो किरदार उन्होंने इस वक्त अदा किया था, तो अदरीस प्राचा साहब ने ही एक्शन लिया था। तो उस पर बिलाल महमूद सुनैरी साहब ने एक्शन लिया और वो जो है वो गिरफ्तार हुई। और मज़े की बात कि अगले दिन उसकी जमानत हुई, तो अगले दिन आते ही उसने वो पर्चा करवाने के जो गवाह थी उसके घर पर हमला कर दिया और अच्छी खासी लड़ाई मार पिटाई, और पता चला कि उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा सियासतदान है। लेकिन अभी हम उसको बेनकाब नहीं करेंगे, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह उसको भी लेके चलेंगे।
अच्छा सर, सास प्रोग्राम की बात हो रही है तो वहाँ पे हमने देखा है कि काफ़ी वहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं सास प्रोग्राम में। हुकूमत ने ही अच्छा इकदाम किया है गरीबों को 12-12 हज़ार रुपये देने का, लेकिन वहाँ पर जो इश्यूज आ रहे हैं कि किसी का थंब नहीं लगता है या किसी के मैसेज आ जाता है, पैसे नहीं आते हैं। आपने भी वहाँ पर विजिट किया है, खबर बनाई है, तो वहाँ इस बारे में आप क्या कहेंगे? सास प्रोग्राम में जो इश्यूज आ रहे हैं उस बारे में आवाम को क्या कहेंगे और आला हुक्मरान को क्या कहेंगे? इसमें मैं ना ये कहूँगा कि जहाँ पर मेरी पाक फौज खड़ी हो जाती है, पाक फौज को मैं सलूट पेश करता हूँ। जहाँ पर फौज खड़ी हो जाती है वहाँ पे करप्शन का तो सोचे भी ना, वहाँ पे ये ना सोचे कि ये जानबूझ के हो रहा है। वहाँ पर मेरे फौजी जवान खड़े होते हैं और उनकी तरफ से ऐलान होता है कि कोई शिकायत है तो हमें बताएं। तो मैं इस बात को तस्लीम नहीं करूँगा कि मेरी फ़ौज के जवान खड़े हों और वहाँ पर कोई करप्शन हो जाए। हाँ, वो एक टेक्निकल कोई इशू आ जाता है तो वो अलग बात है। मैं एक दिन गया था तो कुछ बीबियाँ खड़ी थी तो उन्होंने कहा जी ये देखें जी हमारे ये पैसे नहीं दे रहे। मैंने पता किया कि भाई क्या बात है। उन्होंने कहा सर ये इनके अंगूठों के निशान अभी नहीं मिले। मैंने कहा यार इसका अगला लाया हो, कहते जी कोई लाया अमल नहीं, ये कल आ जाएगी, कल मिल जाएंगे, नहीं तो परसों हर सूरत ये मिल जाएंगे। तो और मैं 2 दिन बाद जब गया तो इत्तेफाक से उनमें से एक औरत वहाँ पर खड़ी थी तो उसने मुझे देख कर कहा मौलवी साहब जी बाजी परसों तुसी आए थे तो मेरे पैसे मिल गए, ताड़ी मेहरबानी। अब मैं उसको क्या कहूँ कि मेरी वजह से नहीं मिले, वो उन्हीं की वजह से मिले। तो ये एक कोई सर मैं आपकी बात ठीक है, मैं आपकी बात समझ, लेकिन मैंने यहाँ पे बात करप्शन की नहीं की। करप्शन हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन वहाँ पे जो इश्यूज आ रहे हैं ना कि जो फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते या फिंगरप्रिंट लगते नहीं हैं, उनको बाद में नादरा दफ्तर का चक्कर लगवाना पड़ता है या नादरा दफ्तर तो बंद है आजकल, ये इश्यूज वहाँ पे आ रहे हैं। मैं करप्शन की बात नहीं कर रहा। सर ये सिर्फ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं इसको देखिए पता क्या है, मैंने भी मरना है, अल्लाह को जान देनी, मैं ऐसे ही उन पर इल्ज़ाम लगा दूँ, मैं नहीं इसको वेरीफाई नहीं कर सकता। ठीक है, जो लेकिन ये जो मैसेज आ जाता है और मैसेज के बाद भी पैसे नहीं आते, वो मेरे सामने ऐसा कोई, मेरे सामने एक ऐसे 700 केस पड़े हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए इस पर इंशाल्लाह हमारे साथ मौजूद है, ये भी भाई वहाँ पे ही होते हैं, ये भाई वहाँ पे ही होते हैं, पूरे साथ प्रोग्राम में यहाँ पे पैसे वहाँ पे रिटेलर की तरफ बैठे हैं। तो अगर आप कहें तो मैं इनसे आपकी बात करवा देता हूँ, ये वहाँ पे आपको बता देते हैं कि क्या क्या इशू वहाँ पे चलते हैं। चलिए इस पर हम इंशाल्लाह ऑफ कैमरा गुफ्तगू कर लेंगे। अगर कोई होगा ना तो हम एसी साहब दूर नहीं है, दीगर हमला दूर नहीं है, इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे आपके पास। चलिए ठीक है नाज़रीन, सामने आजिज़ कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इंशाल्लाह इनसे मज़ीद गुफ्तगू भी जारी रहेगी और इंशाल्लाह इनसे और भी मज़ीद दिलचस्प सवाल करते रहेंगे। सर आपने मुख्तलिफ शोबा जात में काम किया, जैसे कि दावत इस्लामी और सोशल वर्कर में आपने काम किया, इसमें आपको काफ़ी तरक्की भी मिली। और कोई ऐसा शोबा या कोई ऐसा काम जिसमें आपने कोई ऐसा फैसला किया हो जिस पे आपको पछताना पड़ा हो या वो आपके लिए अच्छा साबित ना हुआ हो? मैं जी समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी में काम किया, दावत इस्लामी सबसे बेस्ट। मैं समझता हूँ कि उसके बाद मेरा गलत फ़ैसला जो था दावत इस्लामी से बाहर निकल कर किसी और तंजीम के साथ अटैच होना। और सोशल वर्किंग के हवाले से अगर बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि वो उन लोगों का मैं नाम लेना मुनासिब, मैं उनको इस काबिल नहीं समझता कि उनका नाम मैं अपने इस प्रोग्राम में लूँ। तो आपको पता है, इन सबको पता है कि वो किन लोगों के साथ, घटिया तरीन लोगों के साथ मैंने अटैचमेंट कर ली थी। तो मैं समझता हूँ कि वो मेरा फ़ैसला बहुत गलत था उनके साथ अटैच होने का। यहाँ तक कि वो लोग थे कि जिनको कोई जड़ा वाला मैं जानता ही नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ख़बरों की वजह से, मेरी कवरेज की वजह से, मेरी पब्लिसिटी की वजह से उनको पूरी तहसील में एक पहचान मिली। वो लोग थे, उनकी औकात ये थी कि वो पिछले 4-5 साल से 60 लोग काम कर रहे थे, वो भी नाम के। मैंने वहाँ पर जाकर नए नए आइडियाज़ पेश किए, नए नए आइडिया दिए और वो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहे हैं, मेरे आइडिया चला रहे हैं वो। तो लेकिन वो कहते हैं ना कि कम ज़र्फ जब इज़्ज़त पाते हैं तो फिर यही हाल होता है जो उन लोगों ने किया है। तो वो मैं समझता हूँ कि वो मेरा फ़ैसला गलत था। जैसा कि सर आपने मुख्तलिफ शोबाजात में काम किया है, नात काम भी आप बहुत अच्छे रहे हैं, अक्सर आपकी नातें हम सुनते रहते हैं। तो आज नाज़रीन के लिए कोई अच्छा सा कलाम, 2 शेर पेश हो। कलाम माशाल्लाह सारे ही अच्छे होते हैं लेकिन मैं साइंस चिश्ती साहब के कलाम के 2-3 शेर पढ़ने की कोशिश करता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। लजपाले नबी मेरे दर्दादी दवा देना, लजपाले नबी मेरे
اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کلام اور بہت ہی اچھی آواز میں. اچھا سر آخر پہ میں اب وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ ٹائم ہو گیا، آپ کا بہت زیادہ ٹائم لے لیا ہم نے. آخر پہ آپ ہمارے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارے چینل کے توسط سے؟ میں اپنے نوجوانوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ کے سامنے بہت سارے جو فیلڈز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. جس فیلڈ کو بھی چنیں آپ اس کے ساتھ مخلص ہو کر کام کریں. ایک نہ ایک دن آپ وہ مقام حاصل کر لیں گے جس کے لیے لوگ سینکڑوں سال نہیں تو کئی سال تک محنت کیا کرتے ہیں. جس شعبے کے ساتھ بھی وابستہ رہو اس کے ساتھ پوری جان فشانی کے ساتھ کام کرو، انشاءاللہ عزت آپ کا مقدر ہوگی. جی سر مجھے ایک سوال یاد آ گیا. آپ نے کافی زیادہ شعبہ جات میں کام کیا، وہاں پہ آپ کے شاگرد بھی ہوں گے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ آپ کا شاگرد جو آپ کے بہت زیادہ کلوز یا بہت قریب ہے. اس حوالے سے جی الحمدللہ نعت خوانی ہو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا، اس میں بھی شاگرد ہیں اور صحافت میں بھی ہیں، کاروبار میں بھی ہیں. تو کافی سارے شعبہ جات الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے سب سے زیادہ قریب ہیں وہ میرے کاروبار کے شاگرد ہیں. ظہیر احمد اتاری وہ کاروبار کے حوالے سے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح جس طرح کہ میرے جسم کا حصہ ہے، میں اگر اس کو ایک دن میں دیکھ نہ لوں تو مجھے سکون نہیں ہوتا. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ صحافت میں اگر دیکھا جائے تو رانا ظہیر بابر صاحب ہیں، بہت فرما بردار اور بہت اچھے. یہ مجھے چھوٹے بھائیوں کی طرح عزیز ہیں. اس کی میں نے یہ خوبی دیکھی کہ اس کو کبھی بھی رات کے اگر 2 بجے بھی میں نے کال کی نا کہ یار آنا فلاں جگہ خبر کے لیے جانا ہے، تو اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بھائی جان میں اب نہیں آ سکتا. یہ وہاں پر پہنچا. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آفتاب ہیں، آپ الحمدللہ بہت اچھے میرے ساتھی ثابت ہوئے ہیں. لیکن مجھے سب سے زیادہ جس بات نے مجھے فخر دیا ہے وہ میرے محلے کا ایک لڑکا ہے. بچپن میں چھوٹا سا تھا جب میں مسجد میں پڑھایا کرتا تھا تو اس وقت وہ ناظرہ میرے پاس پڑھا کرتا تھا، محمد عرفان مدنی. آج کل وہ محمد عرفان مدنی ہے، اس وقت وہ چھوٹا سا عرفان تھا. تو وہ مجھ سے ناظرہ قرآن پاک پڑھا اور اس کے بعد پھر اس نے حفظ قرآن کیا. اس کے بعد وہ عالم دین بن گیا اور آج اس کا اپنا بیٹا جو ہے وہ میرے برابر کا ہے. لیکن وہ لڑکا عرفان مدنی جو ہے میں اس پہ فخر اس لیے زیادہ کرتا ہوں اس کی کہ آج بھی وہ جہاں بھی ملے گا عالم دین بن گیا. عالم دین کا رتبہ مجھ سے کہیں زیادہ ہے. لیکن وہ لڑکا جہاں بھی ملے گا یوں کر کے میرے گھٹنے کو ہاتھ لگایا، استاد جی مجھے یار اس لڑکے کی اس حرکت پر مجھے نا کیا آتی کہ یار یہ لڑکا کیا یار ہے کہ چھوٹا سا تھا جب میرے پاس پڑھا تھا، لیکن آج بھی اس کا اپنا بیٹا میرے برابر کا ہو گیا، لیکن آج بھی وہی انداز سے رسپیکٹ کرتا ہے. اور اس کا چھوٹا بھائی ہے حافظ عدنان، اس کا بھی یہی حال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان 2 بھائیوں میں زیادہ دیکھتا ہوں کہ یار یہ جو ہے میرے لیے فخر کی بات ہے کہ ایک عالم دین اور ایک حافظ قرآن میری اس طرح انداز سے رسپیکٹ کرتے ہیں. اچھا سر جڑاوالا میں صحافت کے لحاظ سے تو کافی صحافی ہیں اور ماشاءاللہ سبھی بہت اچھے ہیں، صحافت کرتے ہیں. میں شارٹ آنسر آپ سے دینا چاہتا ہوں کہ جڑاوالا میں آپ کا فیوریٹ صحافی جو جسے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے آپ جسے لائک کرتے ہیں یا جس کی خبروں کو آپ ایگری کرتے ہیں، کون ہے شارٹ؟ سر اگر کام کے حوالے سے دیکھا جائے نا تو کام کے حوالے سے میں راجہ نسیم اکبر حیات صاحب کو لائک کرتا ہوں کام کے حوالے سے. اور اسی طرح شیخ شاہد صاحب ہیں، وہ خبریں کیونکہ صحافی میری نظر میں یہ نہیں ہے کہ بس وہ بڑا سارا چینل لے کے بیٹھ جاؤ تو آپ صحافی ہیں، تو میں ان کو لائک کرتا ہوں. اسی طرح شیخ افضل صاحب ہیں، وہ میرے لیے بڑے محترم ہیں. شیخ افضل صاحب کی میں بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں. آصف نذیر صاحب ہیں، لیکن ان سب سے بڑھ کر جو ہے شخصیت ہے وہ ادریس پراچا صاحب کی ہے.
जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे एहसानुल हक आजिज़ कादरी साहब। मैं अपनी तरफ से और पूरी इंटरव्यू टीम की तरफ से आपका मशकूर हूँ कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और मैं नाज़रीन से ये एक बार फिर कहूँगा कि आप भी इस इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। वीडियोस देखें, पूरी देखें, उसके बाद नीचे कमेंट्स में आप अपना सवाल, अपनी राय, जो भी एहसानुल हक आजिज़ साहब से कोई सवाल करना हो, कोई भी पर्सनल कोई भी सवाल करना हो, आप कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि एहसान साहब उसका जवाब ज़रूर देंगे। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल जो पहचान जड़ा वाला है, उसको सब्सक्राइब करें। और अब हमें उस वक्त तक इजाज़त दें जब तक हम किसी नई शख्सियत के साथ, या एहसान साहब जो है किसी नई शख्सियत के साथ इंटरव्यू में आपके साथ शामिल नहीं होते। उस वक्त तक हमें, हमारी पूरी टीम को और एहसानुल हक आजिज़ साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।